إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین و احکم الحاکمین کو لائق و زیبا ہے، جو کائنات کا خالق و مالک و مدبر ہے، جس کے ہاتھ میں تمام مخلوقات کی جانیں ہیں، جو اپنے بندوں کو ایمان کی سعادت سے سرفراز کرتا ہے، اور بہت سے بندے اپنی کجروی، کج خلقی، سیاہ کاری کی وجہ سے راندے درگاہ ہو جاتے ہیں۔ بے شمار صلاۃ و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام، بالخصوص نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے خاتم الانبیاء والمرسلین بنا کر بھیجا، اور جنہیں ایسی شریعت عطا فرمائی جو قیامت تک کے لیے واجب العمل ہے،
جنہیں تمام انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے بھیجا گیا، جنہوں نے اپنی انتھک اور جان توڑ کوششوں کے ذریعے انسانیت کو اللہ کا پیغام پہنچایا، اور دنیا سے جاتے جاتے امتیوں کی ایک بڑی تعداد تیار کر کے 1,00,000 سے اوپر متجاوز ہو گئے۔ آپ کی زندگی ہی میں دنیا کے کئی بر اعظموں میں آپ کا پیغام پہنچ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کائنات یوں ہی نہیں رچائی اور بسائی، بلکہ کائنات کے وجود کا ایک مقصد ہے۔ کائنات کی ہر اکائی بامقصد ہے، تو جب ہر اکائی بامقصد ہے تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ انسان کو تو سوچ و سمجھ کی صلاحیت عطا کی گئی ہے، ہوش و خرد سے نوازا گیا ہے، اچھے برے کی تمیز سکھائی گئی ہے، حلال و حرام پہچاننے کا سلیقہ اور ملکہ عطا کیا گیا ہے۔ بھلا وہ کیسے بے مقصد ہو سکتا؟ خود اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح بھی کر دیا تاکہ انسان کے ذہن میں یہ نہ رہے کہ الل ٹپ آئے اور الل ٹپ چلے جائیں گے، اٹکل پچھو آئے اٹکل پچھو چلے جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یاد دہانی کرا دی، چیتاونی دے دی، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ بس ایسے ہی بے مقصد آئے اور بے مقصد چلے جاؤ گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ تمہاری زندگی کا ایک مقصد ہے۔ اگر وہ مقصد عزیز ہے، اس مقصد پر کاربند ہو، مرحبا آفرین، اور اگر اس مقصد سے غافل ہوئے اور غافل ہونے کے ساتھ ساتھ مجرمانہ ذہنیت کے ساتھ بغاوت کیا، اعراض کیا، دوری اختیار کی، تو فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ایسے لوگوں کے لیے دنیاوی زندگی بھی اجیرن اور تنگ ہوگی، اور آخرت میں بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ مقصد عالم ارواح میں بھی یاد دلا دیا، الست بربکم کہہ کر کے، اور دنیا میں جب وہ انسان آیا تو دنیا میں بھی انبیاء اور رسول کے ذریعے وہ مقصد یاد دلا دیا۔ اب یہ انسان کی سعادت ہے کہ اس مقصد پر اپنے آپ کو کاربند رکھے، اس مقصد سے اپنے آپ کو جوڑے رکھے، اس مقصد کے تقاضوں کو پورا کرتا رہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جب کہا الست بربکم، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو ہمارا مربوب ہے، میں تیرا پالنہار اور رب ہوں، اور تو ہمارا مربوب ہے جس کی تمام ضروریات میں پوری کروں گا۔ ایک بچہ ابھی نطفہ ہوتا ہے، 40 دن تک نطفہ ہے، اس نطفے کو کیا غذا چاہیے، کیا ضروریات ہیں اس کی، اللہ وہ پوری کرتا ہے۔ وہ نطفہ جب علقہ ہو گیا تو علقے کی کیا ضروریات ہیں، اللہ وہ پوری کرتا ہے۔ وہی علقہ جب مضغہ ہو گیا تو مضغے کی کیا ضروریات ہیں، اللہ وہ پوری کرتا ہے۔ وہی مضغہ جب اس میں روح پھونک دی گئی اور اس کے بعد آدمی درجہ بدرجہ دینہ بزینہ بڑھتا چلا گیا، اس وقت اسے کیا کیا ضروریات ہیں وہ پوری کرتا جا رہا ہے۔ اور یہ خصوصیت صرف رب کی ہے۔ رب کا مطلب ہی ہے کہ جس مخلوق کو جس وقت جس غذا کی جس حاجت کی اسے ضرورت ہو، اللہ تعالیٰ اسے پوری کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے جب رب اپنے بندوں پر اور اپنی مخلوقات پر اتنا کریم ہے تو بھلا ان بندوں کو یا ان مخلوقات کو عبث چھوڑ دے گا؟ اسی لیے یہ مقصد بالکل واضح کر دیا، صاف کر دیا کہ تمہاری زندگی کا مقصد یہ میری عبادت ہے۔ آپ دیکھیں گے قرآن پاک میں بے شمار آیات، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم۔ کیوں؟ اسی مقصد کی یاد دہانی کے لیے۔ ایک تو اہل ایمان کو اللہ تعالی جب یا ایھا الذین آمنوا کہتا ہے تو اس مسجد کے فرش سے عرش کے قریب کر دیتا ہے، مسجد کے فرش سے عرش سے قریب کر دیتا ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے دنیا کے 8 ارب انسانوں میں صحیح العقیدہ انسانوں کو ممتاز اور بلند کر دیتا ہے، ان کا رتبہ بڑھا دیتا ہے، ان کی قدر و قیمت بڑھا دیتا ہے، ان کا مقام بڑھا دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کاش ہم مسلمان اس بات کو سمجھ سکتے، یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا، کاش ہم اس کو سمجھ سکتے۔ ہم تو بس قرآن پاک جو پڑھتے بھی ہیں بس وہ گزر گئے، اور ہم جو تھوڑا معنی مفہوم سمجھتے ہیں، معمولی معنی مفہوم ہم جو سمجھ رہے ہیں، ہم بھی اس کی گہرائیوں میں، اس کی تہ میں، اس کے شعور و احساس میں، اس کے تقاضوں میں، اس کی قدر و قیمت میں، اس کے مقام و مرتبے میں ہم نہیں پہنچتے۔ ورنہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی سعادت مندی کی انتہا کر دی ہے، اہل ایمان کے تکریم کی انتہا کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر، اور جس کی تکریم کی جائے، جس کی عزت کی جائے، اس کے حقوق بھی بڑھ جاتے ہیں۔ دنیا میں کسی کو کوئی رتبہ ملتا ہے تو اس رتبے کے حساب سے اس کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے۔ ہم اس ملک کے عام شہری ہیں، اپنے انداز میں ہم چل رہے ہیں، ہم نے کوئی جرم کیا تو ایک جرم ہے، لیکن اس ملک کا اگر صدر جمہوریہ اور اس ملک کا وزیر اعظم وہی جرم کرے تو وہ جرم 1,00,000 گنا بڑھ کر ہو گیا۔ اس لیے کہ ہم تو ایک عام شہری تھے، لیکن وہ اس ملک کا ذمہ دار تھا، وہ اس ملک کا بڑا تھا، اگر اس نے وہی غلطی کی ہے تو اس کی غلطی عام لوگوں سے کئی گنا بڑھ کر ہے۔ آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رؤسائے قریش بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، اور آپ ان سے گفتگو کر رہے تھے۔ لالچ یہ تھی کہ اگر یہ رؤسائے قریش ایمان لے آئے تو اسلام کو طاقت اور قوت ملے گی، اور اس کی وجہ سے ان کے متبعین یا ان کے جو ماننے والے ہیں، ان کے جو لگوا بھگوا ہیں، وہ بھی اسلام لے آئیں گے۔ اسی جذبے سے بس، اور کچھ نہیں، کہ یہ ان سے گفتگو ہو رہی ہے شاید یہ ایمان لے آئیں۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنا تھوڑا سا معمولی سا ناگوار گزرا۔ عام انسان ہوتا کوئی بات نہیں تھی، بہت ایسا ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انسانوں کے سردار ہیں، سید البشر ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا بالکل ناگوار گزری اور فوراً عرش سے جھشوڑ دیا گیا۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، ارے یہ کیا بات ہوئی کہ ایک نابینا آیا جو ہدایت کا طلبگار ہے، جو ہدایت چاہتا ہے، اور اس کے آنے سے آپ کے پیشانی پہ شکن آ گئے، آپ کے پیشانی پہ بل آ گئے، یہ کیا بات ہوئی؟ عام آدمی کرتا کوئی بات نہیں ہوتی، اور مثالیں نہیں ملتی اس طرح کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ حال ہوا، اس کی وجہ سے فوراً خطاب ہو گیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو جتنے بڑے مرتبے پر فائز ہوتا ہے اس کی ذمہ داری اتنی ہی بڑی ہوتی ہے، اور نہ کی ذمہ داری اتنی ہی بڑی ہوتی ہے، اس کی گرفت بھی اتنی ہی مضبوط ہوتی ہے، اس کی گرفت بھی اتنی ہی مضبوط ہوتی ہے۔ اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تو جب اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے 8 ارب انسانوں میں سے ہمارا مقام کچھ اور ہے، ہماری ذمہ داریاں کچھ اور ہیں، ہماری گرفت کچھ اور ہوگی، ہماری پکڑ کچھ اور ہوگی۔ اس لیے اس بات کو مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اللہ نے اہل ایمان کی تکریم کی ہے، اور اہل ایمان کی تکریم کے ساتھ ساتھ انہیں ان کا مرتبہ یاد دلایا ہے، اور مرتبہ یاد دلانے کے ساتھ ساتھ ان کی ذمہ داریاں اور ذمہ داریوں سے کوتاہی پر ان کی گرفت یاد دلائی ہے۔ کاش ہم مسلمان اس بات کو سمجھ سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، لوگوں جو ایمان لائے ہو، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین،
ابراہیم خلیل سے اللہ نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، سوچا بھی نہیں، فی الفور کہہ دیا اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنے آپ کو رب العالمین کے حوالے کر دیا۔ ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ جب ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی یہ ہے کہ اس کے اوامر پر پوری طرح سے عمل ہو اور اس کے نواہی سے اجتناب ہو۔ تقوی یہ ہے کہ وہاں مشتبہات کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہاں مکروہات کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہاں ایسی تمام چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں جس میں ارے لگ جائے، جس میں کسی طرح سے کچھ آگے پیچھے والی بات ہو جائے۔ تقوی کا مطلب یہ ہے معاملہ صاف، اوامر پر پوری طرح سے عمل اور نواہی سے اجتناب، اور بیچ میں کوئی معاملہ نہیں۔ حق تقاتہ، اس طرح اس سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ کہہ کر کے اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو جھجوڑ دیا ہے۔ ہماری آپ کی کیا حیثیت ہے؟ یہ آیت اتری، صحابہ کرام بے چین ہو گئے، پریشان ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھاگے دوڑے چلے آئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا یہ حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ایسے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ہم تو گناہوں کا مجسمہ اور مجموعہ ہیں، ہم خون اور گوشت کا مجموعہ ہیں، ہم کمزور لوگ ہیں، کیسے کیا ہوگا؟ پریشان ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کی بے چینی اور ان کی تکلیف سمجھ لی اللہ نے، اور اللہ نے پھر سورہ تغابن میں فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے۔ مستطاعتم کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو خود ہی ایک زاویہ بنا لیا، یہ ذہن میں رہے کہ جس نے پیدا کیا ہے وہ ہماری استطاعت جانتا ہے، ہمارے اپنے کہنے سے استطاعت نہیں، جس نے پیدا کیا ہے استطاعت کا معیار وہ جانتا ہے۔ ہم اگر اپنے جی میں کہیں کہ ہمیں اس کی طاقت نہیں، ہمیں تاب نہیں، جس نے پیدا کیا ہے وہ ہماری استطاعت، ہماری طاقت و توانائی سے واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ بندہ کس موڑ پہ آ کر کے اور کس مرحلے میں آ کر کے بندہ مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ کہہ کر کے اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کی نیند اڑا دی ہے، اور میں نے عرض کیا کہ جو جتنے بڑے مرتبے پر فائز ہوتا ہے اس کی ذمہ داری اتنی ہی بڑھ جاتی ہے۔ یہ دیکھیے صحابہ کرام میں سب سے افضل ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد دونوں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ بات ہو رہی تھی، کسی بات پہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مخالفت کر دی، بات چل رہی تھی، مخالفت کر دی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جناب آپ کا تو کام ہی ہے کہ آپ میری مخالفت کرتے رہیں گے، ناراض ہو کے چل دی، اور پیچھے پیچھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے دوڑے چلے منانے کے لیے اپنے ساتھی کو۔ وہ تیزی سے گھر میں گھسے اور دروازہ بند کر لیا۔ اب یہ دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، وہ کھول نہیں رہے، چاروں ناچار ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے لگے۔ اب دیکھا کہ وہ چلے، جب وہاں سے سمجھ گئے کہ یہ دربار رسالت میں جا رہے ہیں، اب عمر کی حالت خراب ہوئی، یہ ان کے پیچھے پیچھے بھاگے اور رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو بکر پہلے پہنچ گئے تھے، بتایا ایسا معاملہ ہو گیا۔ اور جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہنچے تو رسول اللہ علیہ وسلم غصے میں تھے، آپ نے ڈانٹا، کہا ابو بکر کو تکلیف دیتے ہو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سمجھایا کہ نہیں اللہ کے رسول، غلطی میری تھی۔ اس طرح جب تک یہ احساس نہ ہو آدمی کو، اس وقت تک بات بن نہیں سکتی۔ یہ عام لوگ نہیں تھے، یہ امت کے بڑے لوگ تھے، تو جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری اتنی ہی بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर एक चरवाहा है, हर एक निगरान है, हर एक जिम्मेदार है। व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, और उससे उसकी रियायत के बारे में सवाल होगा। तमाम अंबिया किराम से उनकी उम्मतों के बारे में सवाल होगा, तमाम अंबिया से, सबसे अव्वल दर्जे पर हैं। अगर आप अभी कह दीजिए कि आप इस मुल्क के सदर जमहूरिया हैं, इस मुल्क के बारे में सवाल होगा, तो उसकी पेशानी पे बल आ जाएगा, कैसे मुझसे ऐसी बात कह रहा है वो। एक मुल्क का फरमा रवा है, अगर कह दिया जाए कि मलिक सलमान बिन अब्दुल अजीज से सऊदी बाशिंदों के ताल्लुक से सवाल होगा, तो उनके जो पिट्ठू लोग हैं सबकी पेशानियों पे बल आ जाएगा, सब कैसी बात कह रहे हैं। ये सोचिए कि नबी से सवाल होगा क़यामत के दिन, हर नबी से उसकी उम्मत के बारे में सवाल होगा। वजीना बिका अला हाउलाई शहीदा, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन सब के बारे में सवाल होगा। हम ये जहन में रखें कि जो जिस बड़े मर्तबे पर है उससे उसी सख्त अंदाज में सवाल होगा। हम उस्ताद हैं, हमसे हमारे शागिर्दों के ताल्लुक से सवाल होगा, हम उससे बच नहीं सकते। अगर ये हमारे बच्चे घूमते फिरते गाली गलौज बकते लड़ाई झगड़ा करते गुजरते हैं, यकीनन हमसे पूछा जाएगा, हमसे पकड़ होगी, हम पढ़ा रहे हूं कि ना पढ़ा रहे हूं, इस कैंपस में हम रह रहे हैं, हमसे सवाल होगा। लच्छेदार तकरीरों से कुछ होने वाला नहीं है, तहकीक की मोतियां पिरो लेने से और रोल कर देने से कुछ होने वाला नहीं है, डिग्रियों और सनदों से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक अल्लाह की निगाह में हम मोतबर ना ठहर जाएं, जब तक हमसे इस सिलसिले में बासपुरस होगी और उस बासपुरस का हम जवाब ना दे ले जाए, हम किसी शुमार कितार में नहीं हो सकते। कुल्लुकुम मसूलुन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रियायतिही फल इमाम राइन व मसूलुन अन रियायतिही। इमाम निगरान है, मुल्क का जिम्मेदार निगरान है, इदारे का जिम्मेदार निगरान है, बच्चों का जिम्मेदार निगरान है, उससे उसके बारे में सवाल होगा। और जब तक वो उस सवाल का जवाब नहीं दे लेगा, उसके कदम हिल नहीं सकेंगे। घर के मालिक से घर वालों के बारे में, बीवी से उसके शौहर के माल उसकी औलाद के सिलसिले में, गुलाम से मालिक के माल के ताल्लुक से सवाल होगा, सबसे सवाल होगा। इस तनाजुर में हम ये महसूस करें हम कहां हैं। सैयदना उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी हुकूमत एशिया और अफ्रीका पर पहुंच गई थी, बैतुल माल का एक ऊंट गायब हो गया। खड़ी दोपहर थी, ऊंट गायब हो गया, परेशान हो गए, निकल पड़े, दौड़े, इधर तलाश कर रहे हैं, उधर तलाश कर रहे हैं। खड़ी दोपहर है, धूप की तेजी है, पसीने में शराबोर है। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि एक आदमी हैरान परेशान चला रहे, कौन है क्या है, दूर से पहचान नहीं सके। करीब आए, देखा कि उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु। अपने साथी को बुलाया, सहाबे किराम में कैसी मोहब्बत थी, अल्लाह अकबर, मुस्तकिल एक मजमून है वो, कैसी मोहब्बत थी, मिसालें दी उसकी। तो बुलाया, कहा अमीरुल मोमिनीन, कहा अरे भाई वो बैतुल माल का एक ऊंट गायब हो गया है। कहा उसमें परेशान होने की क्या बात थी। कहा कल क़यामत में हमसे सवाल होगा, मैं क्या जवाब दूंगा। कहा अच्छा आप बैठिए, मैं अपने गुलाम को भेज देता हूं। घोड़ा उमर इब्न खत्ताब ने उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को कहा अच्छा तुम आज गुलाम को भेज दोगे, कल क़यामत में तुम मेरा बोझ उठाओगे, जब मुझसे सवाल होगा तो तुम मेरा बोझ उठाओगे, बताओ। जब तक ये एहसास ना हो हमारे अंदर, हम हूं आप हूं, जब तक ये एहसास ना हो, यकीन जानिए जिंदगी बेमजा है, यकीन जानिए जिंदगी बेनूर है, यकीन जानिए जिंदगी बेतहरीक है, यकीन जानिए जिंदगी बेमकसद है। और अगर जिंदगी बेमकसद हो तो फिर आदमी ऊंची ऊंची आरजुएं और ऊंची ऊंची उमंगें और तवक्कुआत और उम्मीदें क्यों लगाए।
جیسی محنت ہوگی ویسی بلندی ملے گی. تو جب تک یہ احساس ہمارے یہاں پیدا نہیں ہوگا ہمارا معاشرہ مثالی معاشرہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اہل ایمان کو جھنجھوڑ دیا ہے، ان کے راتوں کی نیند کو بے چین کر دیا ہے، ان کو شب بیداری کی جو ہے دعوت دے دی ہے، اور دن میں جو بے مقصد زندگی گزر رہی ہے با مقصد بنانے کے لیے پیغام دے دیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں ہرگز ہرگز موت نہ آئے مگر تم مسلمان رہنا. میں نے ابھی عرض کیا کہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کیا کہا؟ اسلم، قال اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین پر ایمان لے آیا، اسلام لے آیا، میں نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا. اور یہ اتنا ہی نہیں ہوا، آگے انہوں نے صاحب یا ابراہیم بنی و یعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، لہذا ہرگز ہرگز تمہیں موت نہ آئے مگر تم مسلمان رہنا. اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیے رہنا، اپنی انا کو اور اپنے وقار کو، اپنے عہدے کو، اپنے منصب کو، اپنی بڑائی کو بالائے طاق رکھنا، اللہ کی مرضی کو مقدم سمجھنا. میرے عزیزو، اگر ہماری زندگی اس انداز میں گزرتی ہے تو امید ہے، یقین سے نہیں کہہ سکتے، امید ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے. لیکن اگر اس انداز میں زندگی نہیں گزرتی تو کوئی کتنے بڑے منصب پہ فائز ہو جائے، کوئی کتنی بڑی بڑی ڈگریاں لے لے، کوئی کتنا ہی مالدار ہو جائے، کوئی کتنی خوبیوں کا مالک ہو جائے، سب اللہ کی نگاہ میں ہباء منصورہ ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی قدر و قیمت پہچاننے کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے دلوں میں اپنا تقوی نصیب فرما دے، ہمیں اپنے اوامر پر عمل کرنے والا بنا دے، ہمیں نواہی سے اجتناب کرنے والا بنا دے، ہمیں مشتبہات سے بچنے والا بنا دے. اللہ تعالی ہمیں ہماری ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. جس طرح اس نے مجھے اور آپ کو بولنے کی توفیق دی ہے، اللہ تعالیٰ ویسے ہی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، کہ عمل ہی اصل جان ہے. ایک شخص ہے بولنا نہیں جانتا لیکن اس کا عمل سب کچھ، ایک گونگا ہے لیکن عملی طور پہ مضبوط ہے، اس کی بخشش ہو جائے گی. لیکن ایک بہت بولنے والا ہے، بے عمل ہے، اس کی بخشش نہیں ہو سکتی. بہت بولنے والا ہے، بے عمل ہے، اس کی بخشش نہیں ہو سکتی. لیکن ایک گونگا ہے، با عمل ہے، اس کی بخشش. تو جس طرح اللہ نے ہمیں بولنے کی توفیق دی، عمل کی توفیق عطا فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلحهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر جميع أعداء الدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من عارض دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى وأولى وأعلى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.